بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، تمام تعریفیں اس مالک کائنات کی ہیں جس نے مجھے اور آپ کو تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا ساجی نہیں، وہ کسی کا ہمسر نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی کا خالق نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ سب کا خالق اور مالک ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ نے ہمیں برائیوں سے بچائے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے غضب سے، اپنے قہر سے، اپنے عذاب سے بچائے اور اللہ کی ذات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے، وہ نماز کا تحفہ ہے۔ ہم نے اس کو ایک معمولی سا تحفہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ عمدہ الگ ہوتی ہے اور مرتبے والے الگ ہوتی ہے، تعریف والی الگ ہوتی ہے، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحفوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا انعام، اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہمارے اور آپ کے سامنے، جو 24 گھنٹے میں 5 وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام پر اس مالک کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، جس کا نام نماز ہے یا صلاۃ ہے۔
وہی نماز کا تحفہ ہے جو سرکار مدینہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج والی رات میں عطا فرمایا تھا، اور یہ وہی تحفہ ہے جس کی وجہ سے ملعون کو ملعون ہونا پڑا، شیطان کو شیطان ہونا پڑا۔ ایک ہی عبادت کے لیے، ایک ہی کام کے لیے وہ سجدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ کا فراز تھا۔ حکم کے معنی فرض کے ہیں، اللہ کے حکم کے معنی کرنے کے ہیں۔ اس مالک کائنات نے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کر لے، سر جھکا لے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، مجھے تو آگ سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے تیار ہوا ہوں، اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہی اکڑ نے، یہی گھمنڈ نے، یہی تکبر نے اس کو فرشتے سے شیطان بنایا، اس کو فرشتے سے ملعون بنایا۔ وہ ایک ہی سجدہ تھا اس کی زندگی کا، ساری زندگی کا، ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، ساری زندگی کا سجدہ ایک طرف، ساری زندگی کی تسبیحات ایک طرف، ساری زندگی اللہ کی ذات کو راضی کرنے کا وقت ایک طرف۔ وہ ہزاروں سو سال، لاکھوں سو سال، کروڑوں سو سال اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو راضی کیا تھا، لیکن وہ ایک سجدہ تھا جس سے انکار کیا، وہ ملعون بنا، شیطان بنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی تحفہ ہمیں دیا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ ہمیں توفیق دے نمازوں کی، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے والا بنائے، اللہ ہمیں نمازی بنائیں، اللہ کی ذات ہمیں اپنے اللہ ہمیں اللہ راضی کرنے والا بنائیں۔ تو ایک اللہ والے فرماتے ہیں نماز روزی کو کھینچ کر لانے والی شے ہے، نماز روزی کو کھینچنے والی چیز ہے اور صحت یاب بناتی ہے بندے کو۔ ہم نے نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھنا ہے، ہم نماز کو عبادت سمجھ کے، اللہ کا حکم سمجھ کے، اللہ کا فرائضہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اور جو روحانیات ملتی ہیں نماز کے اندر وہ تو ملیں گے ہی۔ تو پہلے تو نمازی کو، نماز پڑھنے والے کو روزی میگنیٹ کی طرح کھینچ کے آتی ہے، اور فرمایا صحت یاب بناتی ہے بندے کو نماز، تندرست۔ آج دیکھ لو ہر مذہب کے لوگ 4 بجے رات میں اٹھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کو کہا جاتا ہے سحری کے وقت اٹھو، فجر میں اٹھو، صبح صادق سے پہلے اٹھو اور فجر میں اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اللہ کی ذات کو یاد کرو، تسبیحات کرو۔ اور ہندو دھرم میں دیکھو برہم مہورت میں اٹھو، خدا کو یاد کرو، اس کو یاد کرو۔ تو ہر ایک چیز اسی کی طرف کھینچ کر کے بندوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ برہم مہورت میں اٹھنا، یہ کہتے ہیں کہ فجر میں اٹھنا، تو یہ ایک صحت بنانے والی چیز ہے نماز، عبادت۔ تو عبادت اسی کی ہمیں کرنا ہے، اور بیماریوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ جب صحت بھی بنتی ہے تو بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں۔ قریب نہیں آتے بندے کی، کیوں؟ یہ 24 گھنٹے اللہ کا نام لیتا ہوگا، ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، اس مالک کائنات کو یاد کرتا ہے، تو بیماریوں کو دور کرتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے نماز۔ جس بندے کو ساری زندگی کہیں بھی سکون نہیں ملا تو نماز میں اس کو سکون ملتا ہے۔
ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے تھکے ہارے دنیا میں کام کاج کرنے والے جب اللہ کے دربار میں مسجد میں آ کر وضو بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کی سکینہ ان کو گھیر لیتی ہے اور اللہ کی رحمت کی چادر انہیں ڈھانک لیتی ہے، تو ایک ان کو سکون ملتا ہے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، سارا غم پریشانی دور ہو جاتی ہے، اور ایک اللہ کی سکینہ ان کو ڈھک لیتی ہے تو ان کو ایک سکون ملتا ہے، تو نیند آنا شروع ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی سکینہ ہے، یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے یہ ایک۔ تو نماز انسان کے دل کو سکون دیتی ہے، اور نماز جو ہے روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا روح جاگ جاتا ہے۔ دل جو مردہ ہوتے ہیں بندوں کے اللہ کے نام نہیں لینے سے، اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ایسے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ کا ذکر اور اذکار کرنا چاہیے، اور نمازوں کے پابند بننا چاہیے۔ نماز میں دعا بھی ہے، اللہ کی بڑائی بھی ہے، تعریف بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی، اذکار بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے بندے کی روح زندہ ہوتی ہے، غذا ہے، روح کی غذا نماز ہے۔ بغیر بندہ نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا روح، اس کی روح کو غذا نہیں ملتی۔ جیسے کہ ہمیں بھی غذا انسان کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخنوں تک تمام اعضاءوں کو تندرست، صحت مند، طاقتور بنانا چاہیے، تو اس کے لیے دنیا کی چیزیں جو ہے، کھانا پینا ہے، ان بدن کو سکون رکھنا ہے، تو اس کو طاقت ملتی ہے، ہاتھ کو طاقت، سر کو طاقت، آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت، ہاتھوں کو پکڑنے کی طاقت، پیروں سے چلنے کی طاقت، یہ طاقت ملتی ہے کھانے اور پینے سے، کھانے اور پینے سے۔ اور ایک دل ہے، جو دل میں ایک روح ہے ہماری، تو اس کو روح کی جو غذا ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھیں گے تو روح کو ہماری غذا ملے گی، اور دل روشن ہوتا ہے۔ ورنہ بعض دل مردہ ہو جاتے ہیں اور بعض دل زندہ ہیں۔ کیسے کہ دیکھو، ہم تو اللہ کا شکر ہے، آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، تو عبادت کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے ہے۔ اور جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں، قبرستان میں جا کر کے دیکھ لو، ان کے لیے کوئی عبادت نہیں، ان کے لیے جنازے کی نماز ہو گئی ختم، ان سے، ان کا، اور دنیا سے، اور اذان سے، اور ان سے، اور نماز سے، اور ان سے، قبر والوں سے، اور قرآن سے، قبر والوں سے، نیکیوں سے اور قبر والوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ہے تو تمام چیزیں زندوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے ہمیں زندگانی بخشی ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو یہ زندگی جب تک ہے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ نماز شیطان کو دور کر دیتی ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان بھاگتا ہے، شیطان دور جاتا ہے، اور رحمان سے قریب کرتی ہے نماز۔ رحمان مالک کائنات سے قریب کرتی ہے نماز، اور شیطان سے دور کرتی ہے نماز۔ شیطان سے جب دوری اختیار ہو جاتی ہے، شیطان سے دوری اختیار کا مطلب یہ ہے انسان برائیوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان حرام کردہ کاموں کو کرنا چھوڑتا ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو حرام کام بھی کر رہا ہے، برائیاں بھی کر رہا ہے، تو اس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی ہے، اس کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک رہی۔ نیت یہ رکھے کہ میں برائیوں سے بچنے کی میں کوشش کروں، میں برائیوں کو چھوڑنے کی میں کوشش کروں، پہلے تو نیت یہ ہونی چاہیے۔ تو شیطان کو دور کرتی ہے، شیطان کو دور کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ بندے کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور رحمان سے قریب کرنے کا مطلب یہ ہے بندہ رحمان سے قریب ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، اس کو عبادت میں مزہ لگتا ہے۔ فرض نماز پڑھتا ہے تو سنتیں میں مزہ آ جاتا ہے، تو ہر ایک عبادات میں وہ لگ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہے، صبح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دعائیں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، ان کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنے پر بھی ثواب ہے، ہمیں اتنا معلوم ہے نماز پڑھنے پر ہمیں ثواب ملے گا، اور نماز چھوڑنے پر ہمیں عذاب ملے گا، ہمیں اتنا تو پتہ ہے۔ نماز پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ بھائی ہم مسجد کو جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ مسجد کو تم کیوں جاتے ہو، وہاں جا کر کے تم کیا کرتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہم وہاں مسجد کو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ تو تھوڑا سا بھی علم والا یوں کہتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہمیں ثواب ملے، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، اور اس لیے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے، اور اللہ ہمیں سخت سے سخت عذابوں سے بچائے۔ یہ دو چیزیں ہیں، اللہ تو ایک ثواب دیتا ہے، اور اللہ تو دوسرا سخت سے سخت عذاب سے بچاتا ہے نماز پڑھنے سے۔ اور دونوں الٹا بھی ہو جاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گا، جو نیکیاں کمانے کی طاقت اللہ دیا تھا وہ بھی چھینے گا، جو ثواب کمانے کی نیت اللہ دیا تھا وہ بھی چھینے گا، اور جو ثواب کی نیت سے کام کر رہا تھا وہ بھی چھینے گا، اور اللہ کی ذات اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا، یہاں تک کہ فرمایا جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو عذاب ملے گا۔ اس لیے اللہ ہمیں نمازی بنائے۔ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر سب سے زیادہ سخت وعید آئی ہے، کتابوں میں جھڑکی آئی ہے۔ جو بندے نماز نہیں پڑھتے، جو بندے نماز سے دور ہیں، جو خواتین عورتیں اپنے گھروں میں نماز نہیں پڑھتی ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے وعید آئی ہے قرآن میں، احادیث میں۔ ابھی میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اسی کا مفہوم ترجمہ، اسی کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نماز نہ پڑھنے والوں پر سخت سے سخت وعید آئی ہے قرآن مجید میں۔ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہیں۔ بعض لوگ ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہو جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید ہے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، تمام ہمارے نفس کی خواہشات کو ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی چیز ہے جو ہمارے سے چھوٹ رہی ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ذات اس بندے سے، اس بندی سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے نماز چھوڑنے پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جوان ہو بوڑھا ہو، امیر ہو چاہے غریب ہو، نماز چھوٹ گئی تو سمجھ لو کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نماز ہماری قضا ہو گئی تو سمجھ لو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ اللہ کی ناراضگی کا سبب، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہمیں تو پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے،
اللہ ہمیں اپنی ناراضگیوں سے بچائے۔ دعا تو کریں گے ہم، لیکن نماز کی طرف نہیں لپکیں گے۔ اللہ پہلے تو نماز کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک ایمان ہے اور ایک مشرک کفر ہے، تو دونوں کے درمیان میں کھڑی ہونے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کو وہ اسٹاپ تک لے کر کے نہیں جاتا۔ اگر بندہ ایمان قبول کر لیا، ایمان کی حالت میں ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کو وہ اسٹاپ تک لے کر کے جاتا ہے، مشرک بنا دیتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے، کفر تک پہنچاتا ہے۔ اگر نماز پڑھ لیا تو وہی اس کا اسٹاپ ہے، دو ہی چیزوں کو لے کر کے وہ چلتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے انسان کا؟ وہ نماز ہے۔ فرق دکھانے والی چیز ہے یہ۔ کلمہ تو پڑھ لیا اور دوسری جگہ کفر ہے، مشرک ہے، نافرمان ہے۔ اب دونوں کو دکھانے والی چیز نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے تو وہ ایمان والا کہلوائے گا، نماز نہیں پڑھتا ہے تو مشرک اور نافرمان کہلوائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے، میں نے گزشتہ جمعے میں بتایا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نابینا صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں معذور ہوں، ضعیف ہوں، گھر میں مجھے نماز کی عبادت کا حکم دو کہ میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ، تم معذور ہو، ضعیف ہو، گھر میں نماز پڑھ لو۔ 4 قدم چل کے گئے تھے، 4 قدم چل کے گئے تھے صحابی، تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ ایسوں کی وجہ سے تو ان لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے، ایسوں کی وجہ سے تو ان لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے۔ یعنی کہ معذور تھے، ضعیف تھے، اندھے تھے، نظر نہیں آتا تھا۔ ان صحابی نے گھر میں نماز کی اجازت مانگی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، تو یہ اندھے ہیں، یہ جو بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ معذور ہیں، یہ ضعیف ہیں، یہ کمزور ہیں، ایسے لوگ جب نماز پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے انعامات سے نوازا ہے، ان لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے ان لوگوں کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، ہاں جی یا رسول اللہ، اذان سنتے ہو؟ کہ جی ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ اگر اذان سنتے ہو تو مسجد کو آنا پڑے گا۔ تو یہ اصل بات کیا ہے؟ کسی حال میں کسی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں ہے۔ بس میں رمضان کا مہینہ آیا تھا، 5 وقت کی نماز ایسے ٹکرا مارا، ایک مہینہ کہ میں بیوی کو خوش کر دیا، بچوں کو خوش کر دیا، مسجد کی کمیٹی کو خوش کر دیا، مسجد کے امام صاحب کو، مسجد کے صدر صاحب کو، مسجد کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے مصلیوں کو، سب کو خوش کر دیا۔ ایک مہینے ایسے ٹکرا میں مارا۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ رمضان ہی کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ رمضان ہی تک ہی محدود ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی ذات۔
اللہ کے کرشمات، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی رحمت ہر سال، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت بندوں کے ساتھ اور دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ذرے ذرے میں اس کی طاقت اور قدرت ہے، قطرے قطرے میں اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ ہر جگہ اللہ کی ذات کی رحمت اور کریمی موجود ہے۔ جہاں جہاں اللہ کی رحمت ہے، جہاں جہاں اللہ کی قدرت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحم بھی ہے، اللہ کی ذات کریم بھی ہے، اور اللہ کا غضب اور قہر بھی نازل ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے، تعریف اور بڑائی کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت ساتھ ہے اور ساتھ رہے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور جو عبادت نہیں کرتا، اللہ کی ذات کو بھلا بیٹھا ہوا ہے، اس مالک کائنات کو نہیں مانتا، اس خالق کائنات کو جھٹلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا نہیں، تو میرا نہیں، تیرا اور میرا کوئی سمبند نہیں ہے۔ میری اور تیری تو پہچان کیا ہے؟ ابھی میں نے بتایا، کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز ہے۔ ثبوت ہے یہ۔ میرے سامنے ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ کیسے ہونا ہے کہ پرچہ کہاں کا ہے؟ اسکول کا پرچہ ہے، پنچایت کا پرچہ ہے، کہ تلاٹی گرداور سیکرٹری کا پرچہ ہے، کیا ڈی سی اے سی کا پرچہ ہے، کیا پولیس اسٹیشن کا پرچہ؟ کہاں کا یہ پرچہ میرے پاس ہے؟ ہمیں ثبوت ہونا ہے، بغیر ثبوت کے نہیں چلے گا۔ تو ہماری ثبوت ہی یہ ہے، میں ٹوپی بھی پہنتا ہوں، داڑھی بھی میں رکھتا ہوں، جھبا بھی میں پہنتا ہوں، اور میں نمازی نہیں، تو یہ ثبوت نہیں ہے، یہ تو سنتیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کپڑے پہننا سفید، کرتا پہننا سفید، پیجامہ سفید پہننا، امامہ باندھنا یا ٹوپی باندھنا، ٹوپی لگانا، یہ سنت رسول ہے۔ داڑھی چھوڑنا یہ سنت رسول ہے۔ سرما لگانا یہ سنت رسول ہے۔ عطر خوشبو لگانا یہ سنت رسول ہے۔ ساری سنتیں ہماری نظر آ رہی ہیں، سر کے بال سے پیر کے ناخنوں تک۔ یہ گارنٹی نہیں ہے، ایمان کی یہ گارنٹی نہیں ہے۔ اصل تو ایمان کی گارنٹی نماز ہے، ثبوت نماز ہے، ثبوت ہے یہ نماز۔ ٹوپی بھی لگا رہا ہے، کرتا جھبا بھی پہنا ہوا ہے، خوشبو بھی لگا رہا ہے، سرما بھی لگا ہوا ہے، ہفتے گزر جاتے، مہینے گزر جاتے، لیکن ایک وقت کے لیے بھی نماز نہیں پڑھتا۔ تو اندازہ لگاؤ اہم پوائنٹ کیا ہے، اہم چیز کیا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا، پرچی رجسٹر میں ہم نے نام لکھی 1 سے لے کے 100، 98، 110۔ اللہ کے یہاں بھی قانون ہے، اللہ کے یہاں بھی تحریر ہے، اللہ کے قانون میں، اللہ کی کتاب میں بھی نام لکھے ہوئے ہیں۔ بندہ روز ہر ایک صبح کو بھی شام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وکالت لگتی ہے، اور اس وکالت میں اگر ہمارا نام نہیں تو رجسٹر میں ہمارا نام نہیں پڑے گا۔ اللہ کی وکالت لگے گی ہر اور صبح اور شام کو، صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں۔ اگر اس وکالت میں ہمارا نام نہیں تو سمجھ لو کہ ہم سب سے بڑے بدبخت انسان ہیں۔ فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ مذہب سے خارج ہے، ختم ہے، مذہب سے نکل گیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو 7 سال کی عمر میں عورتوں سے اور جوان آدمیوں سے یہ درخواست ہے، احادیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے۔ عورتوں کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے اور مردوں کے لیے بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے۔ اپنی اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچ جاوے، 7 سال کی عمر کو اپنی اولاد چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو پہنچے تو ان کو نماز کا حکم کرو، ان کو نماز کا حکم کرو۔
ہم تو سارے چیزیں ہم حکم کریں گے، موبائل کیسے چلانا، لیپ ٹاپ کیسے چلانا، گاڑی کیسے چلانا، ڈرائیور کیسے بننا، آفیسر کیسے بننا، دنیا دار کیسے بننا، پیسے والے کیسے بننا، انجینئر کیسے بننا، ڈاکٹر صاحب کیسے بننا، تمام ہم سکھائیں گے، لیکن اہم جو چیز ہے ہم وہ نہیں سکھائیں گے۔ دیکھو یہ ایک بات میری ذہن میں رکھ لو، ہم جہاں بھی رہندے ہماری دنیا ہمیں مل کے رہے گی، جہاں بھی تم رہو، جس حال میں بھی تم رہو، ہماری دنیا ہمیں ملے گی، اور کسی حال میں کیوں نہ ہو کہ ملے گی، اور کسی بہانے سے کیوں نہ ہو ملے گی۔ ایک آدمی رہتا تھا، وہ ایک چھٹی بھی اس سے نہیں ہوتی تھی، کام کی دنیا کے غرض کے لیے ایک چھٹی بھی اس سے نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک وجہ آ گئی، وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا اور نیچے اتر آیا۔ اب یہاں اندازہ لگاؤ کہ اس کو کھانا نہیں ملے گا، اس کو روٹی نہیں ملے گی، چاہے کسی ذریعے سے کیوں نہ ہو اللہ وہاں پہنچائے گا، مہمان کے ذریعے سے ہو، اولاد کے ذریعے سے ہو، بیٹے کے ذریعے سے ہو، بیٹی کے ذریعے سے ہو، دوست احباب کے ذریعے سے ہو، چاہے جیسے بھی ہو، کیسے بھی کیوں نہ ہو، تیرا رزق تجھے مل کے رہے گا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم دنیا کی خواہشوں کے لیے تم اپنی آخرت کو تباہ برباد نہ کرو۔ دنیا کماؤ، دنیا کے پیچھے پڑنا نہیں ہے مجنوں کی طرح۔ لیلا ہے دنیا تمہاری، ہر قدم پر ادھر بھاگو ادھر لے کے چلے گی، ادھر بھاگو ادھر لے کے چلے گی، تم جدھر تمہارا رخ ہوگا ادھر لے کے چلے گی، چاہے موت کیوں نہ ہوئے، موت کے آخری وقت تک تمہیں لے کر کے بھاگے گی، تو مجنوں بنا کے چھوڑے گی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میں نے سورۃ مریم کی آخری آیات کا ایک تلاوت کی تھی شروع میں ہی، اس کا مفہوم ہے کہ تم اپنی خواہشات کے اندر پڑے ہوئے ہو، تم اپنی خواہشات میں لگے ہوئے ہو، تمہاری خواہشات کہیں تمہیں جہنم میں نہ پہنچا دے، کہیں تمہاری نفسانی خواہشات تمہیں تباہ اور برباد نہ کر دے۔ اس لیے فرمایا خواہشات سے ہمیں بچنا ہے، نفسی خواہشات ہو، ذہنی خواہشات ہو، ان خواہشات سے ہمیں بچنا ہے۔ تو کیا فرما رہا تھا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو یہ ماں کا بھی حق بنتا ہے، باپ کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو نماز کا حکم کرے، اس کا نماز کا حکم کرنا، یہ باپ کا بھی فرائضہ ہے اور ماں کا بھی فرائضہ ہے، باپ کا بھی حق بنتا ہے، ماں کا بھی حق بنتا ہے۔ اور یہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاوے، یہ 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کو ایک لکڑی رکھو تینبی کے لیے، نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بھائی دنیا کے ہر کام کے لیے ہم اپنی اولاد کو ماریں گے، اسکول کو نہیں جاتا ہے تو ہم ماریں گے، ادھر چوری کرتا ہے تو چوری نہ کرنے کے لیے ہم ماریں گے، اپنی اولاد سے گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے ہم اپنی اولاد کو تنبیہ کریں گے، سختی کریں گے اپنی اولاد کو، فلاں کام سے بچانے کے لیے ہم اپنی اولاد کے اوپر سختی اظہار کریں گے۔ لیکن جب دین کا فرائضے کا حکم آتا ہے، نماز کے حکم کا جب وقت آتا ہے تو ہم اولاد کو نہیں کہیں گے کہ نماز پڑھ لے،
ایک چھڑی بھی اپنے باپ کے ہاتھ سے نہیں پڑی ہوگی آج تک کسی مسلمان کی کہ بچہ نماز پڑھ لے، نہیں پڑھے ہوگی۔ اللہ پوچھے گا ہم سے، دکان جلدی کیوں نہیں کھولا؟ تو ماں باپ سختی کریں گے اپنی اولاد کو۔ کھیت کو جلدی کیوں نہیں گیا؟ تو ماں باپ سختی کریں گے اپنی اولاد کو۔ کام پہ جلدی کیوں نہیں گیا؟ تو ماں باپ سختی کریں گے اپنی اولاد کو۔ فلاں حکم میں تجھے دیا تھا تو وہ کام تو نے کیوں انجام نہیں دیا؟ تو ماں باپ سختی کریں گے اولاد کو۔ کبھی اپنی اولاد کو ہم نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھی ہے تم نے آج؟ کبھی نماز کو تو نے گیا ہے؟ فجر کبھی تو نے پڑھی ہے؟ ہم نے نہیں کہا۔ تو یہ سوال اللہ کی ذات کے کل قیامت کے میدان میں تمہارے سے بھی سوال ہوگا، میرے سے بھی سوال ہوگا۔ اللہ نے یہ کھلونے کے طور پر تمہارے دامن میں، تمہارے گود میں اللہ یہ کھلونے، یہ اولاد تمہیں بخشا تھا، اللہ لڑکی ہو یا لڑکا، کبھی تم نے ان کو دین سکھایا، کبھی تم نے ان کو قرآن سکھایا، کبھی تم نے ان کو نماز سکھائی، کبھی تم نے ان کو نماز کا حکم دیا۔ یا اللہ میں نے تو یہ نماز کے اندر کبھی فائدہ دیکھا ہی نہیں، نماز جتنے لوگ پڑھتے تھے کبھی ان کا پیٹ بھرا نہیں۔ یا اللہ جتنے لوگ دنیا میں نماز مسجدیں بھری پڑی ہوتی تھی، کبھی ان کو کھانا ملا نہیں، کبھی ان کو دنیا ملی نہیں۔ یا اللہ میں نے بھی میری اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیا، اے اللہ وجہ یہی تھی میں نے میری اولاد کو نماز نہیں سکھائی۔ ہماری سوچ یہ ہے۔ ہمارے خیالات یہ ہیں، ہم یہ خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اولاد کو نماز کا حکم نہیں دیں گے تو کل قیامت کے میدان میں ہم سے پوچھ ہوگی۔ تو جب 12 سال کی عمر کو جب اولاد پہنچتی ہے تو تب فرض ہوتی ہے نماز اس کو، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ 10 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، یہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کرو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نہ پڑھنے پر ان کو طعن بھی کرو، اور 12 سال کی عمر کو یہ پہنچ جائے تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ختم کہ یہ خود پڑھ لیں گے، اب یہ خود سمجھدار بن چکے ہیں، یہ بالغ ہو چکے ہیں، یہ جوان ہو چکے ہیں، اب ان کو نماز فرض ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے چھوٹ جاوے، روز 500 کماتا تھا بھائی آج 200 لایا تو کتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ عورت ایک سوال نہیں کرے گی گھر میں، 100 سوال کرے گی۔ روز 500 لاتے تھے نا با تم آج 200 کیوں لاوے؟ روز اتنا گراہک ہوتا تھا آج اتنا کیوں ہوا؟ خود بھی ڈپریشن میں جاتا ہے، میں روز 500 1000 کمانے والا میں بندہ آج میں 200 پہ کیسا آیا؟ تو دنیا ہاتھ سے چھوٹ رہی تو ہمیں فکر ہے، لیکن دین ایمان ہماری زندگی سے چھوٹ رہا ہے، نمازیں ہماری زندگی سے چھوٹ رہی ہیں، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں بچوں کی نماز کی نگرانی کرو، صحابی ہیں، بچوں کی نماز کی نگرانی کرو۔ اب بچہ بالغ ہوتا ہے، 10 سال کی یا 12 سال کے اندر بچہ یا بچی پہنچتی ہے تو ماں کی نگاہ بیٹی پر رہتی ہے اور بیٹے کی نگاہ باپ پر، یہ باپ کی نگاہ اولاد پر رہتی ہے۔ یہ کدھر چکرے مار رہا ہے، یہ کہاں بیٹھ رہا ہے، یہ کس کا حق ہے؟ باپ کا ہی تو یہ حق ہے، پیدا کرا نہیں چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ذمہ داری بہت ہے، کہاں بیٹھ رہا ہے، کہاں اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے، کدھر کدھر جا رہا ہے، اس کی سوچ کیا چل رہی ہے آگے، یہ ماں کی اور یہ باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کس کی؟ ماں کی اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے دین بھی۔ فکر کرنا ماں باپ کو کہ میرے بیٹے کی اور میری بیٹی کی نماز فوت نہ ہو جاوے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود۔ اور ان کو اچھی باتوں کی ترغیب دلانا۔ ماشاءاللہ مسجدوں میں، مکتبوں میں، مدارسوں میں، مجالسوں میں، دین کی مجالسوں میں دین بھی سکھایا جاتا ہے، ایمان بھی سکھایا جاتا ہے، اچھی بری بھی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اور ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ماں باپ کا اپنے بچوں کو ہم اچھی تعلیم دیں، ہم اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی تعلیم دیں، اچھے باتیں ان کو سکھائیں، یہ ماں باپ کا بھی حق بنتا ہے۔
کتنا بڑا بدبخت ہے وہ باپ، زندگی اولاد کی، یہ بھی بوڑھا ہو گیا، باپ بھی بوڑھا ہو گیا، اور اولاد کی زندگی آدھی بھی ختم ہو گئی باپ کے سامنے، کبھی اس کو نہ دین کی ترغیب دی نہ کبھی دنیا کی ترغیب دی، اب اس کی زندگی تو جہنم ہے، وہ برائیوں کے دلدل میں نہیں پھنسے گا تو اور کہاں جائے گا؟ جتنے اڈے ہمیں پتہ نہیں اس سے زیادہ میری اولاد کو پتہ ہے اڈے، جہاں جہاں میں جاتا ہوں برائیوں کے دروازے کھولنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس مجلس میں آنے والی جنریشن کو دیکھو، ہمارے سے زیادہ ان کو پتہ ہے، ہمارے سے زیادہ ان کو پتہ ہے۔ باپ 100 روپے کی اڈے پر بیٹھتا ہے تو بیٹا 500 خرچ کر کے آتا ہے، ہمیں اس وقت شرم نہیں آتی۔ آج باپ 500 خرچ کر کے آتا ہے تو اولاد کو دیکھو 1000 روپے کے نوٹ اڑا کر کے آتا ہے۔ اولاد کو ساری چیزیں پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے، اس کی خبر کون رکھنا؟ مسجد کے مول صاحب نبا نہیں، اولاد ماں باپ کی ذمہ داری بنتا ہے، نماز کی تاکید کرانا اور برائیوں سے بچانا یہ ماں باپ کا حق بنتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں باپ کی مار اولاد کے لیے ایسا ہے جیسا کھیتی کے لیے پانی ضروری ہے۔ ہم کیوں مارنا باپ نے اولاد کو؟ ہیں نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، چاہے جو بھی کر لے، بچوں کو سختی نہیں کرنا، چاہے جو بھی کر لے۔ دیکھو میں ایک مثال بتاتا ہوں، اب مجھے یہاں پھوڑا نکل آیا، اپنی اولاد کو کہیں پھوڑا نکل آیا بدن میں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے نہ جاتے، ڈاکٹر صاحب دیکھو جی بچے کو پھوڑا ہے، زخم ہے، ختم ہوتا ہی نہیں، دوائی کھلائی، ملم کی لگائی، سب کرائی، ختم نہیں ہوتا، تو ڈاکٹر صاحب بولے دیکھو یہ جو زخم ہے اس کو بلیڈ سے کاٹ کے اچھا آئوڈین سے صاف کر کے پورا زخم کو صاف کر کے اس کے بعد دوائی پٹی ملم لگانا پڑتا ہے۔ اب تھوڑا فکر کرو بچے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کٹ مارنے سے تکلیف ہوگی، ملم لگانے سے تکلیف ہوگی، مرہم پٹی کرنے سے تکلیف ہوگی۔ اگر تم یہ سمجھ کے بیٹھو گے میرے بچے کو تکلیف ہوگی، سمجھ لو یہاں سے ہاتھ کاٹنا پڑے گا بعد میں۔ تھوڑی تکلیف جھیل لینے سے ہاتھ کا کٹنا بچ جاتا ہے، اور ایک گناہ سے بچنے کے لیے، بچے کو بچانے کے لیے 100 گناہوں سے بچے کو بچانا پڑے گا بعد میں، بچہ بچتا ہے۔ اگر ایک گناہ بچہ کر لیا تو سمجھ لو کہ آگے کے گناہ خود بخود خرید دیتا ہے۔ تو لقمان حکیم کیا فرماتے ہیں؟ بچے کے لیے تنبیہ کرنا، سختی کرنا، اس کو مارنا ایسا ہے جیسے سوکھی کھیت کو پانی دینے کے برابر ہے۔ اس لیے میرا موضوع تھا آج کا نماز کا اہتمام۔ الصلاۃ عماد الدین، یہ دین کا ہی حصہ ہے نماز، اس کا دین کا ایک ہی حصہ ہے، بڑا امپورٹنٹ قیمتی شے ہے نماز، ہم معاملی اس کو سمجھے ہیں۔ رمضان آیا تو 1 مہینہ چکر لگا کے مسجد میں نماز پڑھ لیا، بس میرا فرائضہ ہو گیا ختم، اس کے بعد نہ ہمیں کوئی نہیں پوچھنے والا رمضان پھر آنے تک۔ کوئی اگر نہیں پوچھے گا تو کل قیامت میں اللہ کی ذات ضرور پوچھے گی، اللہ ضرور پوچھے گا۔ تمام انعامات سے میں تجھے بخشا تھا، نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی تھی، تمام چیزیں میں نے تجھے بخشی تھی، کیا تو میرے سامنے سر نہیں جھکایا، میرے سامنے ماتھا نہیں رگڑا؟ کیا وہ وجہ تھی؟ اول میں ہی میں نے ایک بات بتائی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، آخری بات تیار کیا، پتلا تیار ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تم اب فکر بھی نہیں کرتے، اب میں بات کو لے جاؤں تو لمبی ہوتی۔ زمین کا، آسمان کا کوئی ایسی جگہ نہیں اس فرشتے نے جہاں اللہ کے سامنے سر اور ماتھا نہیں جھکایا ہوگا، ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہوگی۔
ہزاروں سو سال جب سے اللہ کی ذات وجود میں آئی تھی اس وقت سے لے کے آدم کا پتلا پڑنے تک اس وقت تک کروڑوں سو سال گزر گئے، لیکن آسمان میں زمین میں ہر ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اب اللہ کیا حکم دیا؟ سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدے میں گر گئے، اور ایک تھا جو سب سے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، وہی تھا اللہ کی نافرمانی نہیں کی پلک جھپکنے کے برابر میں۔ وَهُوَ مَرْدُودٌ، تو اس مجلس سے نکل جا، تو اس مجلس سے نکل جا، تیری ضرورت یہاں نہیں ہے۔ کیا وہ کون سی چیز ہے تجھے سر جھکانے سے روکی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ یا اللہ تو نہیں جانتا مجھے؟ تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے تو نے پیدا کیا، مجھے آگ سے تو نے بنایا ہے۔ مٹی افضل کہ آگ افضل؟ پتہ ہے مٹی آگ کو کھاتی ہے کہ آگ مٹی کو کھاتی ہے؟ آگ کھا جاتی ہے مٹی کو، تو اس لیے میں افضل ہوں۔ اللہ تجھے پتہ ہے کہ میں تمام فرشتوں کو سبق دینے والا ہوں، تمام فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کا راجا ہوں، میں سب سے بڑا افضل ہوں۔ یہی چیز تجھے مردود قرار دیا ہے، یہی چیز، یہی ہے وہ چیز، میں افضل، یہی تجھے مردود بتایا ہے۔ وَهُوَ مردود، نکل جا یہاں سے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے فرشتوں کا یہ حال ہے، ہم رمضان کو رمضان نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم جمعہ کو جمعہ نماز پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ بس جمعہ کے 4 سجدے کافی ہے۔ ہو جی کتنے جمعہ میں کتنے سجدے کرتے ہیں ہم بابا؟ کتنے کرتے ہیں؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ ہو جی حضرات کتنے سجدے جمعہ کے ہیں؟ پہلی رکعت میں 2، دوسری رکعت میں 2، 4، ختم۔ جمعہ والوں کا یہ حال ہے، رمضان آئی تو رمضان والوں کا وہ حال ہے۔ اور یہ فرشتے کا حال دیکھو، ایسی زمین پر آسمان پر کوئی جگہ نہیں جہاں پر اس نے اللہ کا نام تعریف نہ کی ہوگی۔ اس کو اللہ مردود قرار دیا گیا، اس کو شیطان بنایا، اس کو ظالموں کا سردار بنایا، اس کو جہنمیوں کا سردار بنایا، اس کو برائیوں کا سردار بنایا۔ جہنم میں جائیں گے تو اس کے ساتھ لپیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے سارے نافرمان لوگ داخل ہوں گے۔ ایسے کا یہ حال ہے، ایک سجدہ نہیں کیا تھا۔ اب سمجھو میری 40 سال، تمہاری 60، ان کی 70، ان کی 80، کتنے سجدے ہم چھوڑیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ نہیں۔ تو پہلے تو توبہ کرو کہ میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا، نیت کرو کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز پڑھیں گے۔ نماز سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور نماز چھوڑنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ راضی کب ہوتا اور کب کام میں آتی کسی کو پتہ نہیں، اور اللہ ناراض ہوتا ہے تو کب وہ سامنے وہ چیز آتی ہے کسی کو پتہ نہیں۔ تو اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔